شادی کے بعد میرے 2 بچے پیدا ہوئے تو میری بیوی نے مزہ دینا چھوڑ دیا۔ کیا وہ مزید بچے پیدا نہیں کر سکتی؟ میرے مجبور کرنے پر وہ میرا کام اپنے ہاتھ سے کر دیتی تھی۔ ایک رات میں موبائل میں مصروف تھا کہ کسی نے اپنی ویڈیو بھیج دی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو اوپن کی تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ کسی جوان عورت کی ویڈیو تھی جو بیڈ پر خود لستی میں مصروف تھی۔ وہ کون عورت تھی میں نہیں جانتا تھا۔ اب ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ اپنی روز ایک ویڈیو مجھے بھیج دیتی۔ ایک دن ہماری گپ شپ ہوئی تو جان پہچان بھی ہو گئی۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی گھر پر نہیں تھی، کیا میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ ابھی اس نے پوری طرح نسرین ایک خوبصورت گوری چٹی 30 سال کی بھرپور عورت تھی۔ جب تک وہ خریداری کرتی رہی میں بھی اسٹور روم میں موجود رہا، مگر اس کی ہدایت کے مطابق کوئی حرکت، اشارہ یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ہماری طرح یہ پہلی خاموش ملاقات صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کی حد تک تھی۔ واپسی پر جاتے ہوئے اس نے مجھے غور سے ایک دلکش مسکراہٹ سے دیکھا اور رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شام کو جب ہماری فون پر بات ہوئی تو ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند آئے تھے۔ اب میرا اصرار دن بدن بڑھنے لگا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملنے کا کہنا تھا کہ اکیلے اس کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال وہ کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گی، لہٰذا اس نے مجھے کچھ اور روز انتظار کرنے کا کہا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اس نے کہا سب گھر والے ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر شادی پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جب تمام گھر والے چلے جائیں گے تو وہ مجھے فون کر کے اپنے گھر بلائے گی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد اس کی کال آئی، بتایا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں اور وہ گھر میں اکیلی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا، ساتھ ہی اس نے تاکید بھی کی کہ میں موٹر سائیکل کے بجائے رکشے پر آؤں۔ میں فوراً اس کے گھر کے قریب رکشے سے اتر گیا۔ وہ ایک پوش اور مہنگے علاقے میں رہتی تھی۔ اس علاقے میں گھروں کے آگے بہت کشادہ سڑک تھی اور گھر کے پچھلے جانب بھی ایک گلی تھی جو اکثر سنسان رہتی تھی۔ زیادہ تر آمد و رفت سڑک پر ہی ہوتی تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں گلی والے دروازے سے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ پھر ہم دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ پہلے ہم 10 منٹ تک ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک تو تنہائی اور اوپر سے اس کی دل منہ لینے والی ادائیں اور اس کی خود سپردی کے بعد ہم دونوں بہک گئے۔ اس کے شوہر کو دوسرے ملک گئے 2 سال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت تنہا تھی۔ اس نے بڑے جوش اور والہانہ پن سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ ہم پورے 2 گھنٹے گناہ کی وادیوں میں گھومتے رہے۔ پھر میں اس کی گلی کے راستے سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہا تھا کیونکہ تمام اخلاقی اور شرم و حیا کی دیوار میں گر چکی تھی۔ اب ہم پھر ایک دوسرے سے ملنے کے بہت بےتاب تھے۔ کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد میری بیوی ایک دن کے لیے میکے گئی تو پھر میرا گھر خالی تھا۔ میں نے نسرین کو اسے بتایا کہ یہ سنہری موقع ہے، تم کوئی طریقے سے گھر سے نکلو اور میرے پاس آ جاؤ۔ پھر وہ کوئی بہانہ بنا کر کسی نہ کسی طرح میرے گھر پہنچ گئی، جہاں ہم نے ایک بار پھر شیطانی گناہ کا کھیل خوب جم کر کھیلا۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے تھے اور ملنے کے لیے بہت بے چین رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد نسرین نے ملنے کی صورت یہ نکالی کہ اس کی ایک جاننے والی ایک بیوٹی پارلر چلاتی تھی۔ نسرین بیوٹیشین کا کورس کرنے کے بہانے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے کر اس بیوٹی پارلر پر آنا شروع کر دیا۔ بیوٹی پارلر کی مالکن مہوش ایک خوبصورت اور 28 سال کی مطلوبہ عورت تھی۔ نسرین نے مہوش کو امپورٹڈ گفٹ وغیرہ دے کر اعتماد میں لے کر مجھے وہاں بلانا شروع کر دیا۔ نسرین کو اس کا سسر موٹر سائیکل پر پارلر چھوڑ کر جاتا۔ جب مہوش کو پتہ چلا کہ میں واڈرا میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پارلر کا بل بہت زیادہ آتا ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میں نے اس کے پارلر کی بجلی کا میٹر کمرشل سے گھریلو کروا دیا اور میٹر میں بھی کچھ گڑبڑ کروا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بجلی کا بل بہت کم آنے لگا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح ہم اس پارلر میں ہفتے میں 2-3 بار گناہ کبیرہ کے مرتکب میں ہونے لگے۔ اب میری مہوش سے بھی کافی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور بھی مختلف نوعیت کے کام کروانے لگی جو میں خوشی سے کر دیتا تھا۔ اس کے عوض وہ ہمیں پرسکون جگہ اور تنہائی ماحول فراہم کرتی تھی۔
اب میں نے محوش سے بھی ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے، اور جب مجھے موقع ملتا میں اس کے پاس جا کر اپنی حوث کی تعمیل کرتا۔ محوش کے پارلر میں ایک ریحانہ نامی عورت اکثر آیا کرتی۔ محوش نے میرا اس سے بھی تعارف کروایا۔ اس نے مجھے اپنا کزن ظاہر کیا۔ اتنے اتفاق سے ریحانہ کے گھر کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا تھا۔ جب محوش نے ریحانہ کو بتایا کہ میں وابڈا میں ملازم ہوں، تو ریحانہ نے اپنی بجلی کے بل کے بارے میں مجھے بتایا، تو میں نے اس کا بل کم کروانے کا وعدہ کر لیا، اور اگلے روز اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کا بھی نہ صرف بل کم کروا دیا بلکہ اس کے میٹر میں ٹھیک ٹھاک گڑبڑ کروا دی۔ اب ریحانہ کے گھر کا بل 500-600 سے زیادہ نہ آتا تھا۔ ریحانہ میری اس کاریگری سے بہت خوش ہوئی، اور پھر وہ بھی میری اچھی دوست بن گئی۔ اب بدلے میں میری بھی اس سے کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب میرے بیک وقت سے 3 انتہائی خوبصورت عورتوں سے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ یہ تینوں ہی مختلف انداز میں لذت سرور سے امکنار کرتی تھی۔ اب مجھے اپنی بیوی میں ذرا بھی کشش نہ لگتی تھی، اور میں اسے غافل سا رہنے لگا تھا۔ جس پرائیویٹ اسکول میں میرے دونوں بچے پڑھتے تھے، وہاں ایک لیڈی ٹیچر کی اسامی حالی ہوئی، تو میری بیوی نے مجھ سے اس اسکول میں نوکری کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ میری بیوی نے کیا ہوا تھا اور وہ لوگ اسے 8,000 تنخواہ دے رہے تھے۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کی کمیٹی ڈال لے گی، اور اس طرح ہم 2-3 سال میں بچت کر کے پیسے اکٹھے کر کے کوئی پلاٹ لیں گے، اور پھر ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لے کر اپنا مکان بنائیں گے۔ میری بیوی کو اپنے ذاتی مکان کی بہت تمنا، حسرت اور خواہش تھی۔ وہ اپنے گھر کے حصول کے لیے اپنا زیور بیچنے کو تیار تھی، اور شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا چاہ رہی تھی، تاکہ ہم جلد از جلد اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بہرحال میں نے کچھ سوچ کر اس کے مکان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے جاب کی اجازت دے دی۔ اب ہم دونوں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتے، ناشتہ وغیرہ کر کے میری بیوی بچوں کو لے کر اسکول چلی جاتی، اور میں اپنے آفس چلا جاتا۔ وہ اسکول سے 2 بجے واپس گھر آ جاتی، اور میں 3-3:30 بجے تک واپس آ جاتا۔ میری بیوی اسکول سے واپس آ کر فوراً دوپہر کا کھانا بناتی۔ 4 بجے مختلف بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے، اور پھر رات گئے تک وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف رہتی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی، اس لیے وہ اتوار کا سارا دن کپڑے دھونے، استری کرنے اور دیگر کاموں میں گزار دیتی۔ میری بیوی صبح سے لے کر رات تک محنت کرتی، بچوں کو بھی پڑھاتی، کھانا بناتی اور گھر کی صفائی بھی خوب کرتی تھی۔ نتیجہ وہ اتنی تھک جاتی کہ بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ جاتی۔ جب وہ گہری نیند میں سو جاتی تو میں موبائل پر نسرین سے خوب باتیں کرتا، اور ہماری خوب میسنگ ہوتی، جبکہ میری بیوی میرے کرتوتوں سے کیا بے خبر اپنے گھر بنانے کی دھن میں اسکول کی مزاحمت کر رہی تھی، اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا رہی تھی۔ ایک دن اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا، چونکہ میری بیوی کی واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی، اور اس وقت تک میرا گھر بالکل خالی ہوتا تھا۔ لہٰذا میں نے نسرین کو ساری صورتحال بتا دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح اب نسرین بیوٹی پارلر سے میرے گھر آ جاتی، اور میں بھی آفس سے کسی بہانے کھسک جاتا، کیونکہ ہمارا پروگرام پہلے ہی فون پر طے ہو جاتا تھا۔ لہٰذا میں نے نسرین کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا، جہاں ہم گناہ کا کھیل کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اب ریحانہ کو بھی اپنے گھر لے آتا تھا اور خوب انجوائے کرتا تھا، جبکہ محوش کے ساتھ اس کے پارلر میں رنگ رلیاں مناتا تھا۔ ان تینوں عورتوں سے میری مختلف اوقات میں فون پر لمبی لمبی بات بھی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں موبائل فون پر پیکج اتنے زیادہ نہ تھے، جس کی وجہ سے میرا روزانہ 500 روپے کا کریڈٹ خرچ ہو جاتا تھا، جبکہ یہی نہیں، محوش کو بھی دوسرے تیسرے دن 300 کے کارڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مختلف گولیوں بہانوں سے بھی مجھ سے پیسے بٹورتی رہتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی ان ناجائز اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رشوت بھی لینی شروع کر دی تھی، کہ حرام کی کمائی اور بدکاری میں بڑی کشش اور لذت ہوتی ہے۔ میں ان دونوں افعال کا عادی ہو گیا تھا، اور گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ میرا ضمیر مر چکا تھا، گناہ اور ثواب کا تصور میرے نزدیک مٹ چکا تھا۔ میں ایک لحاظ سے بے حس ہو چکا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی امانت میں خیانت کر رہا تھا، جیسے گناہ کبیرہ کہتے ہوئے مجھے ذرا بھی خدا کا خوف نہ آتا تھا۔ اور دوزخ میں جانے والے ان سارے کاموں کے ساتھ رشوت بھی میں خوب لے رہا تھا۔ نماز، روزہ اور نیک اعمال کا میری زندگی میں اب دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں اپنی بدکاری کے قصے خوب مرچ مثالیں لگا کر اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے سناتا تھا۔
میں بھول گیا تھا کہ اللہ پاک ایک مجرم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں زنا ہوتا ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور پھر بیماری، بھوک، فاقہ اور تنگ دستی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان اپنے ہی بد اعمالوں اور گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آتا ہے۔ اب خدا کی پکڑ سے میں بھی دور نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گھر کے سامنے رہنے والی خاتون کو تانک جھانک کی عادت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صبح میری بیوی اسکول پڑھانے کے لیے چلی جاتی ہے اور گھر میرا خالی ہوتا ہے۔ چونکہ میں ہر دوسرے تیسرے دن بھی نسرین کو لے آتا تھا، کبھی ریحانہ کو لے آتا۔ اس طرح وہ عورتیں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے میری بیوی کو یہ ساری صورتحال بتا دی۔ یہ سب سن کر میری بیوی حیران و پریشان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے مل کر کوئی پروگرام بنایا، اور کوئی 3-4 دن بعد جب میں نسرین کو لے کر گھر آیا تو ہمارے محلے کی عورتوں نے میری بیوی کو فون کر کے بتا دیا، جس پر میری بیوی فوراً سکول سے چھٹی لے کر آ گئی۔ گیٹ کی ایک چابی اس کے پاس بھی رہتی تھی، اور گھر کے مین دروازے کی بھی ایک چابی وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور چپکے سے گیٹ کھول کر مین دروازے سے اندر آ گئی۔ اس وقت میں اور نسیم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، اور ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ میری بیوی نے فوراً نسرین کو پکڑ کر شور مچا دیا۔ اسے کہا کہ میں ابھی اسی وقت پولیس کو بلاتی ہوں۔ نسرین میری بیوی کے قدموں میں گر گئی اور پاؤں پکڑ کر رو کر معافی مانگنے لگی۔ میری بیوی نے کہا، معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو؟ اب نسرین بری حالت میں رو رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری بیوی ان کی دی کہ وہ ابھی پولیس کو بلا کر ہم دونوں کو ان کے حوالے کرنے والی ہے۔ اس کے برعکس اور زیادہ گڑ گڑا کر رونے لگی، بیوی کی منتیں کرنے لگی۔ میں فوراً سے اپنی بیوی کی منتیں کرنے لگا اور معافیاں بھی مانگنے لگا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کب سے یہ گناہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا 1-2 بار ہی کیا ہے۔ بہرحال میں نے بھی اپنی بیوی کے پیر پکڑ لیے اور منت سماجت کرنے لگا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اس شرط پر نسرین کو جانے دیا کہ وہ اپنا نام، ایڈریس بتائے، ورنہ وہ ابھی شور مچا کر پورے محلے اور پولیس کو بلائے گی۔ تو مجبوراً اسے اپنا نام اور ایڈریس بتانا پڑا۔ پھر میری بیوی نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور وہ فوراً ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی نے مجھے خوب سنائی اور غصے کی حالت میں مجھ سے لڑ کر سکول سے دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بہت پریشان سا ہو گیا۔ میں نے 2-4 دن اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں جا کر اسے منا لوں گا۔ 1 ہفتے کے بعد میں اپنے سسرال گیا تو کسی نے بھی میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کی، اور میری بیوی نے تو مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں ناکام و مراد واپس اپنے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے مزید یہ کہا کہ اپنے بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ نسرین کے گھر جا کر اس کی ساس اور سسر کو بھی میری اور نسرین کی رنگ رلیوں کی داستان سنا دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسے گھر سے بھیج اور ذلیل کر کے نکال دیا۔ نسرین نے اپنے میکے میں جا کر خودکشی کی نیت سے نیند کی ساری گولیاں کھا لیں، اور جب اس کی حالت بہت بگڑ گئی تو اس کے میکے والے اسے ہسپتال لے گئے، جہاں پر وقت پر طبی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن وہیں پر لیڈی ڈاکٹر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر گولیاں کھانے کی وجہ سے اس کے حمل کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پھر جب نسرین ہوش میں آئی تو اس کا ابورشن کر دیا گیا۔ سب لوگ اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ وہ ناجائز بچہ تھا، جس پر اس کے میکے والے اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے، اور نسرین کے خاوند نے اسے طلاق بھیج دی۔